أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا بنایا ہے. ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جو شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے ایمان والا ہے تو اس کے لیے اخلاقی جو برائیاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس کو نکالو. اور کافر ہے اس کے لیے غلط عقیدوں کے لیے کفر، شرک، نفاق، یہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے. ان ساری چیزوں کے لیے قرآن شفا ہے. اور یہ بات کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں جسم کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. ہم تو پہلے گولی پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے آیت قرآن یا اپنے اوپر پڑھ کے پھونکو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب منزل نام کی ترتیب دی، 4-5 پیج کی ہے کتاب. ہر مسلمان مرد اور عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، سب کو اس کو یاد کر کے روزانہ کا معمول بنانا چاہیے. میں یہاں جہاں تک دیکھتا ہوں 90% لوگوں کی بیماریاں جسمانی بیماری حقیقت میں نہیں ہوتی، نظر کی ہوتی ہے. حدیث میں آیا العین حق، نظر لگنا حق ہے. بعض لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور آتے ہیں کہ دیکھو مجھے ڈائریا، 1 منٹ میں پھونکا، قرآن کی آیت، ٹھیک ہو گیا. تجربہ ہے. یہاں کئی لوگوں کی نظروں کی بیماری کہ نظر لگی کسی کی وہ بیمار ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا رکھی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی آیت کس کے لیے ہے. حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اعمال قرآنی ایک کتاب ہے، اس میں قرآن کے ذریعے عمل بتایا، کیا پڑھو، کس وقت کیا پڑھو، پیٹ میں درد ہے تو کیا پڑھو، سر میں درد ہے تو کیا پڑھو. ہاں، شفا ہے. اب علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر کسی کو دھو کر پلا دیا جائے اس کا پانی، یا اس کو بیمار کے اوپر لگایا جائے. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. اور حضرت مجاہد اس کے قائل نہیں ہیں، مجاہد منع کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مفسر ہے. اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بیوی کی طرف سے اگر اس طرح کیا جائے، عمل کیا جائے، تو کہا کہ نفع ہوگا. آدمی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے، جیسے میں پڑھ کے دیتا ہوں یا لکھ کے دیتا ہوں، تو اس کو پلایا جائے تو شفا ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ
کوئی بیمار ہوتا تو برتن کے اندر قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے پھونکتے اور اس بیمار کے اوپر بہا دیا جاتا، اس پہ ڈال دیا جاتا بدن پر. اب یہ کام تو آپ لوگ بھی کر سکتے، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس نہیں پڑھ سکتے، سب پڑھ سکتے. ہاں اس میں فرق ہے کہ کوئی آدمی شریعت کا پابند ہوگا وہ فوراً ہوگا عمل، اس کا فائدہ کہ عقیدت ہونی چاہیے کہ ہاں قرآن کے اندر طاقت ہے، وہ شفا کا ذریعہ ہے. ہاں بعض حضرات نے اس کو منع کیا ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اندیشہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو کوئی مصیبت پہنچ سکتی. ہاں ہوتا ہے ایسا، کبھی جن لگا ہوا ہے اور آپ نے پھونک دیا اور آپ جانتے نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھوک دے تماچا. اس لیے ہمیشہ کی عادت ڈال دو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اپنے مس تو ریسائٹ روزانہ، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس روزانہ فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اور اپنے اوپر پھونکو. آج کا زمانہ یاد رکھو، یہ جو زمانہ ہے جادوگری کا، تونا تن کا، اس طرح کے افسوں کرنا، منتر کرنا، اس کا یہ دور ہے. خدا کی قسم یہ غیروں کی کوئی طاقت نہیں ان لوگوں کے منتروں کے اندر جتنی طاقت قرآن میں ہے. لیکن ہم قرآن کو کہاں پڑھتے ہیں اور قرآن کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اب بعض روایتیں ایسی ہے کہ جس کے اندر اس طرح عمل کرنے کو جیسے مکروہ سمجھا گیا ہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افسوں کے بارے میں یا منتر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ شیطانی کام ہے. حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا جواب دیا کہ یہ کمزور روایت ہے، یا یہ کہیں گے کہ ایسا تعویذ کرنا جس کا معنی معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ جس میں کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، ہاں جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، ارواح خبیثہ کو حاضر کیا جاتا ہے. ہم نے بار بار کہا کہ جب کالی چودر سو دیوالی کا اگلی رات سورہ بقرہ پڑھ لیا کرو اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ اس رات میں گندے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی گندے کام ہوتے ہیں اکثر رات کو ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کالی چودس نہیں سمجھے، دیوالی کی اگلی رات، ہندوؤں کی بڑی رات سمجھو اس کو. ہاں تو ایسی راتوں میں گھر رہے، مچھلی مارنے نہ جائیں، ذکر کریں گھرے ہیں، کوئی بھی راتوں کو اللہ کو کیسے موقع کے اوپر گندے کام ہوتے، آدمی دکھی ہو جاتے، اس کو پتہ نہیں وہ بیماری سمجھ رہا ہے، گولی پہ گولی کھا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر فرمایا کہ جب تک شرک نہ ہو وہ تعویذ صحیح ہے. ہاں اور جو آدمی کر سکتا ہو اپنے بھائی کو نفع پہنچا لے. اور میں نے کہا تھا اس دن کہ آدمی تعویذ کا پیسہ لے سکتا ہے، جائز ہے، بالکل جائز، کوئی شک نہیں، لیکن اچھا آدمی ہو اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. ہاں لیکن پبلک بھی ایسی ہے، وہ لائق ہے اس کے کہ ان سے پیسہ لیا جائے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے تو سدھرتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو پھر ہونا چاہیے. امام بھائی امامت کی نوکری کا جو پیسہ لیتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو خرید لیا ہم لوگوں نے، یہ امام یعنی اس کو سب کچھ کرنے کا، ہم جو کہیں وہ کرنے کا. تو امامت نہیں، یہ غلامی ہے. تو پھر نماز پیچھے اس امام کو جو کہہ رہے ہو صرف زبانی الفاظ ہیں. ہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو جو طلب دے رہے ہیں ہم نے اس کو خرید لیا ہے، اب اس سے جیسا بھی لینا وہ کام لو. یہ تو یاد رکھو، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے ابھی بھیجا تھا کہ علماء تو ہر زمانے میں جو علماء ہوں گے وہ تو غریب رہیں گے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، امت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں آج صحیح علماء نہیں مل رہے، آج صحیح مسائل بتلانے والے نہیں مل رہے. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ پوچھ رہے ہیں مسئلہ، ساؤتھ افریقہ سے، یہاں سے، وہاں سے. بھی وہاں علماء نہیں ہے، یا تو وہاں پہنچنا آسان نہیں، ان تک پہنچنا مشکل ہے. تو پھر جہاں آسانی ہوتی وہاں پہنچ جاتے.
خیر تو دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے. ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے وہ طے کر لے کہ روزانہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس یہ صورتیں 7 مرتبہ صبح شام پڑھوں گا اور اپنے گھر والوں کو پڑھاؤں گا. کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ منتروں کا، جادوؤں کا، اس لیے کہ جو سب سے بڑا جادوگر آنے والا ہے کانا دجال جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا جادوگر ہوگا. کیسے بارش برسائے گا ہیں اور جہنم کو جنت دکھلائے گا اور جنت کو جہنم دکھلائے گا. وہ جادوگر ہوگا، اس کا بڑا جادو ہوگا. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جادوگر اپنا جادو دکھا رہے ہیں. اس لیے ہم سب کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت اور روزانہ اپنے گھر کی ہر کھڑکی پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک پائے، ہر کھڑکی کے اوپر، تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے. اب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایران توران کی بات کرتے کرتے ایسے فون پہ بات کرتے کرتے گھس گئے، آپ کے ساتھ شیطان داخل ہو گیا، گھس گیا آپ کے ساتھ. اب کیا؟ اس لیے بسم اللہ السلام علیکم بسم اللہ دخلت کہتے ہیں، جو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے داخل ہو اور پھر بسم اللہ بول کے کنڈی لگا دو، وہ داخل ہی نہیں ہوگا، اور ہوگا تو بھگ جائے گا. یہ سارے نبوی نسخے ہیں، ان نسخوں کو ہم اپناتے نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے شفا بنایا، قرآن میں سے بہت ساری چیزیں شفا. اب یہ بات آتی ہے کہ گلے میں تعویذ لٹکانا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا تعویذ لٹکانا گلے میں جس میں اللہ کا نام ہو بیمار کے اوپر بطور تبرک کے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو نظر لگی ہے، اس نظر لگے کو بھی اگر تعویذ لٹکایا جائے تو کوئی حرج نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نظر لگنے سے پہلے نہیں باندھنا چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں صفحہ 69 کے اوپر یہ بات لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے علاج کرتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ اس سے علاج کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو سکھاتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ جو نہیں سیکھ سکتا اس کو گلے میں لگا دیتے، لٹکا دیتے تھے. معلوم ہوا کہ لٹکا سکتے. اب وہ حدیثیں جس کے اندر کچھ ممانعت معلوم ہو رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ من علق شیئا وکل الیہ، جو آدمی گلے میں لٹکائے گا اس کو جس کا نام لے کر لٹکائے اس کے حوالے کیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ تو دیویوں کے نام لکھوا دیتے ہیں، جو غیروں کے طریقے پہ کام کرتے وہ ان لوگوں کے نام لکھیں گے، جناتوں کے نام لکھیں گے، ہیں گندی چیزوں کے نام لکھیں گے، تو وہ ان کے حوالے ہوں گے. تو یہ تو جائز نہیں ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندی کے اوپر ایک تعویذ کو دیکھا بندھا ہوا، تو آپ نے اس کو کھینچا سختی کے ساتھ اور توڑ ڈالا اور کہا کہ ابن مسعود کی آل شرک سے بے نیاز ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان التمائم والرقى والطولى من الشرك قيل وما الطولى قال ما تحببت به لزوجها. مطلب یہ کہ جو کچھ ٹونا ٹھنکا کیا جاتا ہے، تعویذات کیے جاتے ہیں، شرکیات کی جاتی ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں شرک میں سے. ہاں. اور عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ له قلبا. جو آدمی گلے کے اندر تعویذ لگتا ہے اللہ اس کو پورا ہی نہ کرے، اور جو کچھ ودعا لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو نہ چھوڑے، یعنی چھڑانے کے لیے جو کچھ آدمی لٹکاتا ہے اللہ اس کو نہ چھڑائے. اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، اس لیے کہ عافیت دینے والا بھی وہ اور آزمانے والا بھی وہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ ساری روایتوں کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ممانعت ان چیزوں کی ہے جو خلاف شرع ہو، یا ان چیزوں کی ممانعت ہے کہ جس میں غیر اللہ کو اصل سمجھا جاتا ہو کہ یہی کرنے والا ہے، اسی سے فائدہ ہوگا.
ہاں اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک قصہ اپنے ننیال کا کہ وہاں ایک ہندو عورت تھی جس کو لاڑو کہتے تھے. اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس نے یہ منت مانی کہ اگر میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا پاخانہ میں کھاؤں گی. یہ سچا واقعہ ہے. اس نے یہ منت مانی. اب مانتے نہ مان لیا, اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اس کے لیے اولاد, تو اولاد مل گئی, لڑکی ہوئی اس کو. تب اس کو کیسے پوری کرے؟ تو دیا سلائی کے ذریعے وہ منت پوری کی. اب اسلام ہوتا تو یہی کہتے کہ یہ منت پورا کرنا ضروری نہیں ہے, قسم کا کفارہ دے دو. اسلام پر ہوتا تو یہی سمجھاتے اس کو. تو یہ تھوڑی کہ وہ اس نے یہ منت مانی اس لیے اللہ نے اس کو بچہ دیا, نہیں, اس کی تقدیر میں تھا. تو دینے والا تو اللہ ہے. تو اگر کوئی آدمی ان علاجوں کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ یہی شفا دینے والے ہیں تو یہ تو شرک ہے. ہاں, اور وہ روایت کہ جو آدمی گلے میں لٹکائے گا تو جس کا نام لکھا ہے اس کے حوالے, تو ہم تو اللہ کا نام لکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں, کبھی آیت الکرسی لکھتے ہیں اور کبھی دوسری دعائیں لکھ دیتے ہیں, تو وہ تو اللہ کے حوالے ہوگا. تو ظاہری بات ہے وہی تو شفا دینے والا ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں کہ جو شفا ہے, وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. ایمان والوں کے لیے رحمت ہے قرآن, اور شفا عام ہے. بے غیر کو بھی تعویذ آپ دے سکتے ہیں, لیکن آیت قرآنیہ دیں گے تو اس کی عزت نہیں کریں گے, وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کریں گے. ہاں, ادھا ایک سوال کہ تعویذ کو لے کر ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر رائٹنگ اوپر دکھتی نہیں ہے اور بند ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کو لٹکا کے جا سکتے. باقی بعض اس طرح کے ہوتے ہیں تعویذ کے آیت الکرسی اوپر لکھی ہوئی اور کانچ کے اوپر کور ہے اور دکھتا ہے, ایسی آیت کو لے کر, ایسے تعویذ کو لے کر ٹوائلٹ میں جانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ آیت کی بے حرمتی ہے. ہاں, میں نے یہاں ایک چیز عجیب دیکھی. ایک جنازے میں گیا تو اس کے یہاں تعویذ باندھا ہوا تھا شرمگاہ کے پاس یہاں, اور دو باندھے ہوئے تھے. میں حیران تھا. ایک گلے میں لٹکانا تو ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ معلوم نہیں تھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسی جگہ پہ رکھنا, اب اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہو, آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو, یا پھر کوئی نظر کی آیت لکھی ہوئی ہو, اب وہ آپ یہاں پہ باندھیں گے, گلے میں لٹکا دو, ہاتھ پہ باندھ دو, کوئی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو دل میں باندھ دو کہ پڑھتے رہو. آج ہوتا کیا ہے کہ مولانا کچھ لکھ دو نا, آج لوگ یہ کہتے ہیں ارے کچھ لکھ دو نا. ارے بھائی, لکھنے سے زیادہ پڑھنے کا اثر ہے. اگر لکھ دیں گے تو صرف آپ کو فائدہ ہوگا, اور آپ پڑھیں گے تو اپنے پورے خاندان کو فائدہ ہوگا, پوری فیملی کو فائدہ ہوگا. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہاں جا کے گھرے 2 رکعت بھی پڑھا کرو, نفل بھی پڑھو گھرے جا کے 2 رکعت, تاکہ ہمارے بچے بیوی بچے دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے, تو وہ بھی کل جا کے پڑھیں گے. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے. قبرستان میں وہاں جو روم بنائے وہاں تو ہوتی ہے, لیکن جہاں قبریں ہوتی وہاں نماز ہوتی نہیں ہوتی. ایسے ہی اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب یہ ہے جیسے مردے نماز نہیں پڑھتے, ایسے تم بھی گھر کو ایسا مت بنا دو کہ نماز نہ پڑھو. گھر میں بھی نمازیں پڑھا کرو. میں نے تو بخاری شریف کی شرح کے اندر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً مغرب اور عشاء کی جو نفل نمازیں تھیں گھر جا کے پڑھتے تھے. تو ٹھیک ہے پڑھ لو, لیکن گھرے جا کے کچھ پڑھو, یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے قرآن کو رحمت بنایا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں سب بیمار ہیں, عقائد باطلہ کی وجہ سے یا اخلاق فاسدہ کی وجہ سے. اب قرآن 2 قسم کا ہے. ایک تو قرآن گمراہ لوگوں کے شبہات سے نجات دلاتا ہے, اور جو باطل پرست لوگ ہیں ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس سے قرآن شفا دلاتا ہے. اور بعض وہ ہے کہ علوم عالیہ کے حاصل کرنے کی کیفیت سکھاتا ہے, جس سے آدمی رب العالمین تک پہنچتا ہے. ہاں, اخلاق فاضلہ, اعلیٰ درجے کے اخلاق,
اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مل جانا، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ملنا، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ تو قرآن مجید جب آدمی کے لیے اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے تو پھر رحمت بنا کے، اور یہ فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت نہیں بتلایا، پہلے شفا بتلایا اور پھر رحمت بتلایا۔ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں آپ سب جانتے ہیں اور مولانا جانتے ہیں کہ جو بڑی کڑھائی ہوتی ہے اس کی کلائی کرتے ہیں، کلائی۔ تو کلائی کرتے وقت پہلے کیا کرتے ہیں، اس میں سب مسالہ کچھ ڈال کے اس کو پکاتے ہیں تاکہ کچرا نکل جائے، اور کچرا نکالنے کے بعد پھر کلائی کرتے، اس کو چمک لگاتے ہیں۔ تو پہلے صفائی ہوتی ہے پھر چمک ہوتی ہے۔ تو شفا کے اندر اشارہ کیا کہ پہلے جو کمزوریاں ہیں اس کو ختم کی جائے، جو برائیاں ہیں اس کو دور کی جائے، اور پھر اس میں چمک پیدا کی جائے۔ تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، تو پہلے کلیننگ ہوتی ہے اور پھر ڈیکوریشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اسی لیے بتلایا کہ پہلے شفا ہے اور بعد میں فرمایا کہ رحمت ہے۔ وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے ظالموں کو مگر خسارے کے اعتبار سے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ قرآن کے ذریعے بعضوں کو اٹھاتے ہیں بعضوں کو گراتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعہ بہتوں کو اللہ عزت دیتے ہیں اور بعضوں کو اللہ گراتے ہیں۔ ہندوستان میں وہ کوئی نالائق تھا مسلمان، مرتد ہو گیا، قرآن کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے، اب نہ اس کو ہندو رکھ رہے نہ مسلمان رکھ رہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا بھی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سیدن والوں کو بھی سبق سکھا دے اور ایسا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لاوے کہ پھر کبھی قرآن کو چھوئے نہیں۔ قرآن کو آگ لگائی ہے ان نالائقوں نے، اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے جس نے کیا ہے۔ ہاں، یہ ہماری غیرت ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ قرآن کو کوئی خراب نظر سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ کھینچ لے گا۔ ہاں، ہم لوگوں کو ان باتوں سے واقف ہو گئے، رونا چاہیے خدا کے سامنے، ہمارے رب کے کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہاں، ہر ایک کو اللہ نے ٹھکانے لگایا ہے، جس نے دین کو یا دین کے جو شعائر ہے اس پر جس کسی نے الٹی نظر سے دیکھا اللہ نے ان کو سبق سکھایا ہے۔ تو سویڈن کے اندر ابھی 2-4 دن پہلے قرآن جلایا گیا۔ ہم مسلمانوں کو دوسری چیزیں تو بہت سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اللہ کے سامنے گر گرائے کہ ہماری موجودگی میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نوسط ہے۔ ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے اور بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس لیے ایسا بالائے طاق رکھ دیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کو قرآن بڑھاتا ہے نقصان کے اعتبار سے۔ خسارہ کی تفسیر میں ایک تفسیر ہلاکت سے کی ہے اور ایک تفسیر نقصان سے کی ہے۔ تفسیر ابو سعود کے اندر پہلے قول کو اختیار کیا گیا، راجح قرار دیا کہ قرآن مجید ہلاک کر دیتا ہے ظالموں کو، یعنی کفر کی وجہ سے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور جب جب قرآن کی آیت آئے گی وہ جھٹلائیں گے، جھٹلاتے جھٹلاتے اتنا سخت ہو گئے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں، اور ہلاکت ان کی بڑھتی جائے گی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد نقصان ہے، اور ابو سعود کا کہنا یہ ہے کہ کفر اور گمراہی کی جو بیماری ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، اس کو ہلاک ہی کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا اور رحمت بتلایا اور بعد میں فرمایا کہ یہ تو نقصان کے اعتبار سے بڑھاتا ہے، تو گویا کہ قرآن میں 2 جہتیں ہو گئی، ایک ایڈوانٹیج ایک ڈس ایڈوانٹیج، نفع پہنچانا اور ایک نقصان پہنچانا، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تو کیا کریں گے؟ نفع اور نقصان، کس کو نفع کس کو، یہ آپ کی صلاحیت پر ہے۔
بارش برستی ہے تو بعض زمینوں کے اوپر برابر اچھی پیداوار ہوتی ہے اور بعض جگہوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ بارش تو دونوں جگہ برسی ہے۔ تو ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت بتلانے کے بعد یہ نقصان والی بات کیوں کی؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جو قرآن کے حق میں برائیاں کرتے ہیں، جو گمراہی پر ہے، مشرکین ہیں، ان کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ ایک کیسے بھائی مشرکین کے لیے نقصان کا سبب کیسے ہوگا؟ یہ قرآن سنتے تھے اور قرآن سن کر ان کو غصہ آتا ہے، قرآن سن کر ان کو غصہ آتا ہے۔ ابھی تو قرآن کی لچک ایسی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک لڑکا قرآن کی آیت ٹرین کے اندر پڑھ رہا تھا، ٹرین میں بلیٹ ٹرین چلتی ہے، اس ٹرین کے اندر قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگا تو لوگ خاموش ہو گئے، غیر مسلم بھی، اور کہنے لگے کہ یار کیا میٹھی آواز ہے۔ اب کفار مکہ قرآن سنتے تھے، ان کا غصہ بڑھتا تھا، جتنا غصہ بڑھے گا ظاہری بات ہے کہ ان کو نقصان ہوگا، غصے ہوں گے، ان کے اندر حسد ہوگا، کینہ ہوگا، اور یہ جو برائیاں ہیں ان کو اور برائیوں کی طرف لے جائے گی، ان کے اخلاق فاسدہ میں اور طاقت آئے گی، اضافہ ہوتے ہوتے رسوائی، گمراہی اور فساد کے درجات میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا کہ حضرت قتادہ فرماتے کہ اس قرآن کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا وہ بڑھے گا، اب یا تو نفع کے اعتبار سے بڑھے گا یا نقصان کے اعتبار سے بڑھے گا۔ لن یجالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، جو بھی اس قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، پڑھنے والے کے ساتھ، وہ بڑھ کے نکلے گا، یا تو نفع کے لحاظ سے بڑھے گا کہ ایک ایمان والے کے دل میں خوشی ہوگی، کیا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کیا لذت ہے اس کو، اتنے سال سے الحمدو پڑھ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے، ہر روز 5 ٹائم نماز میں الحمدو پڑھتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یار کیا ایک ہی صورت پڑھتے رہنے کا، آج تک دل میں ایسا نہیں آیا کہ کیا ایک ہی صورت پڑھتے رہنے کا، اور مزہ آتا ہے، اور جس کی زبان سے سنو کہ الگ الگ طریقے کے لگے گا قرآن، تو ایمان والے کا تو بڑھائے گا، ایمان بڑھے گا، اور کفار ہیں ان کا حسد بڑھے گا، ان کی ہلاکت ہوگی زیادہ۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان والوں کو اگر کوئی قرآن کو سمجھنے میں، ہدایت کے پانے میں اگر کوئی شک یا شبہ آ گیا تو یہ بیماری ہے، اور کفار کے پاس جو جہالت ہے اور وہ عناد ہے، وہ موت ہے، ہلاکت ہے۔ تو ان دونوں کو کہا کہ اگر دیکھو بہت سارے مسلمان بھی ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کے دلوں میں شبہات ہوتے ہیں، خصوصاً ماڈرن لوگ جو ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن نہیں سمجھتے، وہ مستشرقین علماء کی روشنی میں سمجھتے۔ اسی لیے نیوزی لینڈ میں اب کہنے لگا ہے کہ قرآن میں پردہ ہے، کون؟ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اس نے کہا تھا نیوزی لینڈ میں کہ قرآن میں پردہ کہیں نہیں، اب کہنے لگا ہے۔ لیکن اور ایک ماڈرن آدمی تھا، فرانس کا پریزیڈنٹ، اس نے مجھے کہا قرآن میں پردہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا کہ پردہ قرآن میں کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو وہ چشمہ پہنتے ہیں یورپین علماء کا، اور ان لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہی سمجھتے کہ یہ آخر ہے۔ ارے قرآن کو قرآن سے سمجھو، قرآن کو اللہ کے نبی کے کلام سے سمجھو، صحابہ سے سمجھو تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ صحابہ خود غلطی کر دی ہے۔ نہیں، میں نے وہ قصہ سنایا تھا دوسرے سپارے کا، حضور قرآن کی آیت آئی کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، تو ایک صحابی 2 دھاگے لے کے سو گئے تکیے کے نیچے ڈال کے، اب کھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا الگ ہوا کہ نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ صبح میں حضور کے پاس گئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور میرا دھاگا تو الگ ہی نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ موٹی گدی والے، اس سے مراد صبح صادق ہے، کہ صبح صادق اور صبح کاذب، یہ دونوں کا جو دھاگا الگ ہوگا وہ مراد ہے۔ تو اب اتنے بڑے عرب لوگ قرآن سمجھنے میں ایسی غلطی کر دی،
تو آج کا 15ویں صدی کا انگریزی سمجھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا، خاص سمجھے گا وہ؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی کسی کو شفا کا باعث ہے تو کسی کی بیماری کا باعث، یعنی کسی کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی کو شفا مل جاتی ہے، تاکہ بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے۔ کبھی بارش کے ذریعے آدمی کو نفع ہی نفع ہوتا ہے، لیکن کبھی دیکھو نیوزی لینڈ کا حال کیا ہوا، اللہ حفاظت فرمائے، ان لوگوں کی بھی ہماری بھی حفاظت فرمائے کہ کتنی بارش ہوئی، کتنا نقصان ہو گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے، احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے۔ ہم جب انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر، سارے انسانوں کو کہا ہے، صرف کافروں کو نہیں کہا ہے، ہاں سارے انسانوں کو کہا ہے، جن سے انسان، کہ جب ہم ان پہ انعام کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے اور پشت پھیر لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مرض کے بڑھنے کو بتلایا، اور وہ سبب تھا اس کا ان لوگوں کا قرآن کو انکار کرنا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ اصل میں ان لوگوں کا یہ کرنا جو تھا وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا۔ بھائی مکہ والے بھی جانتے تھے، ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ نبی سچے ہیں، ان کو بھی پتا تھا، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو ہم نے مان لیا تو پھر ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا، پھر تو ہمیں کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں نہیں ماننا ہے۔ باقی وہ خود بھی قرآن سننے جاتے تھے رات کے وقت، اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے، جانتے تھے وہ کہ ایک سچا اور پکا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کی چودراہٹ کی جو محبت تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی حق بات کے سامنے جھکنے کو کیوں نہیں تیار؟ ان کو یہ ہے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہے اگر ہم بھی اس طرح سے داڑھی رکھ لیں اور مسجد میں جاتے ہو جائیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں سلام نہیں کرے گا۔ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو کہیں گے یار یہ بھی ملا جیسا ہو گیا، ہم اگر یہ لباس پہن لیں گے تو لوگ ہم کو کیا سمجھیں گے؟ بہت ساری باتیں اس لیے لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمیں لوگ سلام نہیں کریں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک مزاج کو یہاں بیان کیا ہے کہ جب ہم ان کو نوازتے ہیں تو بھی اللہ کی طرف نہیں آتا وہ، اور جب مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف نہیں آتا۔ ہاں حالانکہ حدیث میں آیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانی کے وقت تمہاری دعا قبول ہو تو تم کو چاہیے کہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرو۔ آدمی مصیبت میں اگر کسی کو پکارے تو وہ سوچے گا کہ یہ تو مصیبت ہوتی ہے تبھی ہمارے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، کئی لوگوں کو، اس لیے وہ عربی شاعر نے یہ کہا کہ جب حلوے پکتے ہیں تو اس کے لیے دوسرے بلائے جاتے ہیں، اور جب کریہا یعنی مصیبت آتی ہے تو ہم یدعا جندب کو بلایا جاتا ہے، جب حلوے مٹھائی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو میں یاد کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک مینٹالٹی کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں مراد ولید ابن مغیرہ ہے، لیکن علماء فرماتے کہ یہ بعید ہے۔ امام راضی نے کہا کہ مراد اس سے نوع انسانی ہے، کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو غرور کرنے لگتا ہے اور غفلت کرتا ہے اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی طاعت سے سرکشی کرتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان تو سرکشی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس مضمون کو چھیڑا
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس کو نواز دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے اکرام کر دیا، مجھے انعام دے دیا. اور جب اللہ پکڑتا ہے، روزی کھینچتا ہے یا تنگی کے ساتھ اور بقدر کفاف دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. وَإِذَا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں اور پھر کچھ کھینچتے ہیں اس کو تو کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے. یہ انسان کی عادت ہے، انسان کی طبیعت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے. ہاں دیکھو، آرزہ اعراض کرتا ہے یعنی دوسری طرف چلا جاتا ہے، آنا چاہیے اللہ کی طرف. دو لفظ لائے، آرزہ ونأ بجانبی، پہلو سے بھی ہٹ جاتا ہے، پہلو اپنی کروٹ پھیل لیتا ہے اور پہلے میں منہ پھیل لیتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نعمت ہے، حکومت ہے، اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو آدمی غرور کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے ہاں دنیا سے، اور وہ محرومی میں رہتا ہے. جب اس کے اوپر کچھ اور بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر افسوس اور غم ایسا لاحق ہو جاتا ہے، اتنا سوار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف فارغ نہیں ہوتا. تو یہ محروم، یہ مسکین خوشحالی میں بھی دکھی، بدحالی میں بھی دکھی، کیونکہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. اللہ کا ذکر ہر وقت کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انعام کا تذکرہ کیا اور بعد میں برائی کا تذکرہ کیا، اور انعام کو اپنی طرف کیا کہ جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، ہم احسان کرتے ہیں تو انسان ایسا کرتا ہے، اور اس کو اگر برائی پہنچتی ہے تو یاد رکھو اللہ کی طرف اچھائی کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے مجھ کو دیا ہے، میرے پاس تھا کیا. بخاری شریف میں وہ واقعہ 3 آدمیوں کا ہے نا، اللہ نے دیا تھا اور آزمائش کر دی. پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ نے دیا تو 2 تو اس میں ناکام ہو گئے، 1 کامیاب ہوا. بھئی جو کچھ بھی ملے آپ کو اللہ کی طرف منسوخ کرو کہ میرے پاس تھا کہ اللہ نے دیا. اور جب حالات آ جائے یہ میرے گناہ کی وجہ سے، یہ میرے شومی اعمال ہیں، ہاں اپنی طرف منسوخ کرے، برائی کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا کرے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا شفا ہونا، رحمت ہونا یہ بیان کیا، اس مضمون کے بعد یہ مضمون کیوں لائے انعام والا؟ اس کا جواب علامہ عثمانی نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں قرآن جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے بلکہ اس کے ماننے سے اعراض اور انکار کرتے ہیں، جس کا برا نتیجہ سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے دی قرآن کی. اور میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ لوگوں کو میں یہ لذت سمجھا نہیں سکتا، علم کی جو لذت ہے وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا. کتنے اچھے اچھے کھانے یا کتنی اچھی اچھی پراپرٹیاں ایک سائٹ پر، لیکن علوم قرآن ایک سائٹ پر. قرآن کے جو علوم ہیں وہ عجیب نعمت ہے. آدمی کو جب دین کی کوئی بات سمجھ، ہم لوگوں کو تو جب علم کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار کیا بات لکھی ہے اس عالم نے. لیکن یہ آدمی کو جب ذوق پیدا ہوتا ہے، علم کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ ہم نعمت دیتے ہیں تب بھی وہ ہمیں یاد نہیں کرتا، حالات آتے ہیں تو نا امید ہو جاتا ہے. یہ ان تکبر والوں کی عادت ہے، متکبرین کی عادت ہے. جو گھمنڈ میں ہوتے وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، یہ نبی جی آپ کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ چل رہا ہے،
ہر ایک اپنی عادت کے اوپر چل رہا ہے، ہر ایک اپنے ماحول پر چل رہا ہے. یہ بہت ہی اہم آیت ہے. کل کل یعمل علی شاکلتی، بہت معنی خیز آیت ہے. اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور موت تک اس کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا